تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایک بات ہو رہی ہے جی آئین کو ری رائٹ کیا جا رہا ہے، دوسری بات یہ آئی کہ سنی اتحاد کونسل اس میں فریق تھی، انصاف لے گئی تحریک انصاف، تو یہ کیا ہوا؟ کیا عدالت کسی حد سے بھی آگے بڑھ کے عدالت نے انصاف دیا؟ ایسا ہوا کچھ؟ سر آپ کو سب سے پہلے جب آئین کی ری رائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اوریجنل ٹیکسٹ آئین کا کیا ہے۔ ہمارے آئین کا جو دباچہ ہے وہ اس پریفس پہ کھڑا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے تھرو وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ پرنسپل ہے۔ اس پرنسپل کو آگے بورو کر کے آرٹیکل 51(6) میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن دی جائے گی، یعنی کہ جتنی آپ کی پریزنس ہے اس کے ایکویولنٹ آپ کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن دی جائے گی، یہ آئین کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 218(3) پر، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے آنیسٹلی، فیئرلی اینڈ جسٹلی الیکشن ملک میں کروانا ہے۔ اس کی تشریح جب عمران خان صاحب نے پہلے ایک دفعہ تھرو وہ ایک کمیشن کانسٹیٹیوٹ کروایا تھا افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ، تو اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ irregularities ہیں الیکشن میں، لیکن بنیادی کام ہے کہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہو، الیکشن کیا وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تمام کا تمام تنازع جو ہے اس کی بنیاد ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بنا کر اس کی غلط تشریح کی۔ اس کی تشریح انہوں نے یہ کی کہ چونکہ سمبل موجود نہیں ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس، لہٰذا وہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس پولیٹیکل پارٹی کے نمائندوں کو کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا پڑا اور ڈیفرنٹ موڈز اڈاپٹ کرنے پڑے۔ یہ اس کی بنیادی جز ہے۔ اس بنیادی پوائنٹ پر آج 11 ججز نے یہ کہا کہ جناب آپ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی سمبل والی ججمنٹ کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے وہ بالکل غلط بات ہے، اور ان تمام ججز نے یہ کہا کہ وہ لوگوں کی پریزنس ان دی نیشنل اسمبلی آج بھی ہے، اس ٹائم پر بھی تھی اور وہ کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ سمپل از میرلی اے فارم آف ڈینوٹنگ اے پولیٹیکل پارٹی، بٹ یہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جائے۔ اب یہ میں نے آپ کو اس کی بنیاد بتا دی سارے تنازع کی، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود کھڑا کیا۔ اس کے رزلٹ میں آف کورس سنی اتحاد کونسل کا ایشو آیا، انڈیپینڈنس کا جوائن کرنے کا ایشو آیا۔ اس کے اندر بنیادی ایشو کیا تھا جو ہماری سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کرنا تھا 51(6)(d)(e) میں، وہ یہ تھا کہ جب ایک انڈیپینڈنس نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو کیا اس پولیٹیکل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی جس کی پارلیمنٹ میں پریزنس ہو، یا اینی پولیٹیکل پارٹی؟ سو جسٹ the word include کو انہوں نے انٹرپریٹ کرنا تھا۔ اس کی انٹرپریٹیشن میجورٹی ججز نے آج یہ کی کہ چونکہ یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے، چونکہ اس کی بیسس یہ ہے کہ عوام نے کس کو سلیکٹ کیا اور اس سلیکشن کے ایکویولنٹ ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے، لہٰذا ہم اس انکلوڈ کو وہ بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے اندر جاتے بغیر یا جائے بغیر کہ سنی اتحاد کونسل ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں ہے۔ وہ اس سے ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے۔ اب یہاں پر جو ابھی بحث کی میں سن رہا تھا بات، وہ اس کو کیس کو ایک سول نیچر کا کیس جس میں کوئی دو لوگوں کی زمین کی لڑائی، اس سے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا، کیا وہ پارٹی تھے نہیں تھے۔ یہ وہ بنیادی جز ہیں جو کہ ایک عام سول سوٹ میں تو دیکھے جا سکتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جب سپریم کورٹ نو ڈاؤٹ آرٹیکل 185 میں ایک پوائنٹ آف لا ڈیسائیڈ کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس 1872 بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں پارٹی بننے کے لیے دوبارہ درخواست بھی دی، ایک فارمل اپلیکیشن بھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی کورٹ بھی فیصلہ چیلنج کیا، سپریم کورٹ میں چیمبر اپیل کی، لیکن اس سے آگے نہیں گئے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنیکل بات کو اس چیز کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ اس کی بیسس پر پاکستان کی عوام نے جن لوگوں کو الیکٹ کیا ان کی پروپورشن میں جن کو لوگ ملنے ہیں ان کو لے کر آپ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو دے دیں؟ یہ ٹیکنیکل جسٹس ہم پاکستان میں 1947 سے آج تک کتنی دفعہ کریں گے؟ اچھا، ہم نے کتنی دفعہ مولوی تنویر الدین کیس ریپیٹ کرنا ہے؟ یہ میرے نزدیک اس کی آج ایک سمری ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ اس معاملے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ ماہر قانون کہہ رہے ہیں اب ہم زیادہ بڑھے گا، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا۔ فروا، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ کیا ہے یہ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں آج کے فیصلے کے 15 دن بعد کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوا، کیا واقعی کچھ ہوا یا حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان فیصلوں سے؟ دیکھیں، فارورڈ بلاک جو ہے وہ ایک لاسٹ ریزورٹ تو ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا یہ کوئی پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے گا، اگر بنے گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے بنایا جائے گا، کیسے تشکیل پائے گا، کیونکہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ یہ آپ کو کہیں گے جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آج آپ نے پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی عمر ایوب صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فارورڈ بلاک نہیں بننے جا رہا۔ لیکن یہ جو 15 دن کا ٹائم پیریڈ ہے فاروق، جس میں آپ نے 41 جو ممبرز ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کی طرف جانا ہے، یہ وہ کھلا میدان ہے کہ جس میں ہر بندہ بولی لگائے گا،
ہر بندہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے 5-7 کروڑ روپیہ لگایا ہے الیکشن پہ، ظاہر ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھے گا. اگر تو وہ ڈائی ہارڈ فین نہیں ہے یا بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کور فالوور نہیں ہے عمران خان صاحب کا، تو اس فیز کے اندر کوڈ بی پاسبل کہ وہ فارورڈ بلاک بننے سے پہلے ہی وہ شاید اس طرف ہی نشاندہی کر رہے ہیں کہ بہت سارے جو اراکین ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 کے 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے نام پر جنہوں نے ٹکٹ رجسٹر کرا کے، یعنی جو اپنا الیکشن لڑے تھے الیکشن کمیشن سے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف آزاد اراکین کہلائے تھے، ان میں سے اکثر لوگوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی. تو کوڈ بی پاسبل کہ وہ لوگ اپنی جب ایفیڈیوٹ لے کر جائیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں جانا پسند نہ کریں یا شمولیت اختیار نہ کریں. اس کے امکانات موجود ہیں. دس کین ہیپن. اینڈ اندر تھنگ جو ہمارے نمائندے بھی ڈسکس کر رہے تھے اور جو احمد صاحب ہیں انہوں نے بھی آپ کو بتایا، دیکھیں الیکشن کمیشن ایکٹ یا رول جو ہے وہ بہت نیچے رہ جاتا ہے وین اٹ کمز ٹو کانسٹیٹیوشن یا سپریم کورٹ آف پاکستان. جو انہوں نے ورڈکٹ دیا ہے اس کی روشنی میں جب اگر آپ دیکھیں تو وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. مگر یہاں پر ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ جب ان کے بقول ان کے لوگ ہیں اور جب وہ جا کر 41 جو اراکین ہیں وہ اپنا ایفیڈیوٹ دوبارہ سے جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن میں، تو کیا وہ یہ ڈکلیئر کریں گے کہ وہ پچھلے والا ایفیڈیوٹ جھوٹا تھا؟ اور اگر وہ یہ ڈکلیئر کریں گے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پہ تو آرٹیکل 63A والا معاملہ آ جائے گا. تو یہ بہت باریک چیزیں ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم ان 8-7 دنوں میں کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے. عمران وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. عمران وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ابھی شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں جوائن کریں گے. ساتھ ساتھ میں پنسوتا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو کیا اس کے ایک تو یہ سبھی اسمبلیوں پہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح فروا بھی پوائنٹ کر رہی تھی، یہ والا بتا رہی تھی کہ جب یہ دوبارہ سے پوچھا جائے گا 15 دن میں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، تو ایسی بھی کوئی نوبت آ سکتی ہے کہ لوگ ادھر ادھر کریں کہ جناب ہم. سر بالکل ایسی پوزیشن بن سکتی ہے، لیکن آج کی ججمنٹ سے ان کو ایک پروٹیکشن ملے گی، اور وہ پروٹیکشن یہ ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ اس ڈیٹ پر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کا جو سابقہ ایفیڈیوٹ ہے چونکہ وہ انکلیئر ہے ایز ٹو کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے ہیں، یہ کہاں کے ہیں، اس کو اس طرح تصور نہیں کیا جائے گا بائی آپریشن آف دس ججمنٹ. اور وہ جا کر پروبیبلی بتائیں گے بیکاز اب ان کے پاس بکے میں چوائس ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے نہیں تھی، جو کہ کہا گیا ایون کورٹ میں بھی کہا گیا، ویسے بھی کہا گیا کہ چونکہ وہ نہیں تھی تو پھر ہمارے پاس اور آپشن کوئی نہیں تھی، اور ہم ساتھ ساتھ یہ مینٹین کرنا چاہتے تھے. ان تمام لوگوں کو بائی اینڈ لارج آف کورس اس سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ وہاں جائیں انلیس کہ کوئی پریشر ایکسرٹنگ ٹیکٹکس ہوں یا کچھ ہو. اور ان کا جو پریویسلی سبمٹڈ ایفیڈیوٹ ہے اس کو میرے ذاتی نظر میں آفٹر ریڈنگ دس ججمنٹ شارٹ آرڈر جو کہ تفصیل میں آئے گا، وہ پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہوگی بیکاز اس ایفیڈیوٹ کو کسی حد تک انکلیئر کہا گیا. لیکن اس ایفیڈیوٹ میں بھی جن لوگوں نے تحریک انصاف کا ذکر کیا ہوا ہے یا ٹکٹ سے ریلیٹڈ معاملات کیے ہوئے ان کو انہوں نے یہاں پر پروٹیکشن دے دی ہے، بٹ اسٹل ان کو ایک موقع دیا ہے